تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور پاورفل ہوم ریمیڈی لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے جسم کی پرانی سے پرانی کمزوری کو بھی ختم کر دے گی، ساتھ ہی آپ کو اتنی زبردست طاقت دے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جو میرے دوست ان چیزوں کو کھا رہے ہیں وہ بخوبی اپنے جسم پر ان چیزوں کے ریزلٹس دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے لگاتار 1 مہینے بھی صرف اس کو کھا لیا تو آپ کے جسم میں اتنی طاقت اور پاور آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جسم میں خون کی کمی ہو یا چہرہ ڈل نظر آتا ہو، یہ نسخہ آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی اٹریکشن لائے گا۔ اور جو میرے دوست مسل بنانا چاہتے ہیں، ایک مسکولر باڈی بنانے کے لیے بھی اس خوراک کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ اکثر ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا فٹ ہے، کہ اس کے چہرے پر کتنا گلو ہے، اس کے بال کتنے گھنے ہیں، کاش میں بھی ایسا ہوتا یا ایسی ہوتی۔ لیکن دوستوں آپ بھی ایسی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں، اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ لاگت آئے، بلکہ کچھ سستی اور گھریلو چیزوں کا ہی یوز کر کے آپ ایک چارمنگ باڈی اپنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی مونگ پھلی، چنا، بادام، کشمش اور ثابت ہری مونگ کی۔ دوستوں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی کتنی مقدار استعمال کرنی ہے اور کس ٹائم پہ اس کو کھانا ہے، کیونکہ اسی کے مطابق آپ اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اس کو میرے بتائے گئے طریقے سے کھاتے ہیں تو اس کے رزلٹ آپ کو اپنے جسم پر ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے چہرے کی چمک بڑھ جائے گی اور آپ کے جسم کی کمزوری دور ہوگی اور آپ پہلے سے زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے۔ اسی لیے آئیے چلتے ہیں اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی مقدار آپ کو اس کی لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لینی ہے ایک چھوٹی پیالی یا ایک کپ، اس میں 20 سے 25 کشمش کے دانے پانی میں بھگو دیں رات کو سونے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ ایک دوسرا برتن لیں گے، اس میں 5 بادام ڈالیں گے، 10 سے 15 مونگ پھلی کے دانے اور آدھی مٹھی چنے اور آدھی مٹھی ثابت ہری مونگ کی ڈال لیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ ایک الگ برتن میں بھگوئیں گے اور کشمش کو آپ ایک الگ برتن میں بھگوئیں گے اور پوری رات ان کو بھیگا رہنے کے لیے چھوڑ دیں، اور صبح آپ کو اٹھ کر اس کو کھانا ہے۔ صبح آپ کو اٹھنے سے پہلے باسی منہ گرم پانی پینا ہے۔ گرم پانی پینے سے آپ کا پیٹ ایک بار صاف ہو جائے گا۔ اس کے بالکل 10 سے 15 منٹ بعد آپ کو چنا، مونگ پھلی، بادام اور یہ جو چیزیں آپ نے بھگوئی ہیں ان کو چبا چبا کر کھانا ہے۔ اگر آپ انہیں اچھی طرح چبا کر کھائیں گے تو یہ ڈائجسٹ ہونے میں آسان رہیں گی اور آپ کا جسم بھی ان چیزوں کو آسانی سے پچا پائے گا، کیونکہ دوستوں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے پیٹ میں جا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے اور پھر وہ انرجی کی صورت میں کنورٹ ہو پاتا ہے، جس کے لیے آپ کے پیٹ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے منہ میں ایک لال سی ہوتی ہے یعنی سلائیوا، جو کہ ڈائجیشن میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمارے ڈائجیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم ہڑبڑی میں کھانا کھاتے ہیں تو یہ لال یعنی سلائیوا ہمارے کھانے میں اچھی طرح مکس نہیں ہو پاتا اور ہمارے پیٹ تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ قبض کی پرابلم آنے لگتی ہیں اور ڈائجیشن میں بھی مسئلہ آنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اسے اچھے سے چبا کر کھائیں تاکہ سلائیوا اس میں اچھی طرح مکس ہو پائے اور کھانا اچھی طرح ٹوٹ پائے اور آپ کے معدے کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور آپ کو قبض کی پرابلم نہ ہو۔ اس کے بعد ہم کھائیں گے کشمش کو، اور اس کے پانی کو پھینکیں گے نہیں، کیونکہ اس کے پانی میں بھرپور مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں۔ کشمش کو الگ بھگونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا پانی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ کشمش کھانے کے بعد آپ اس کے پانی کو بھی پی سکتے ہیں۔ جو لوگ جم جاتے ہیں یا پھر کسی طرح کی سپورٹ میں حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ جم جانے سے پہلے یا گیم پر جانے کے 45 منٹ پہلے اس خوراک کو کھائیں۔ اس کھانے کو آپ 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ایک جم جانے یا واک پہ جانے سے پہلے اور ایک جم سے آنے یا واک سے آنے کے بعد۔ تو یہ آپ کے لیے ایک پری ورک آؤٹ اور ایز اے پوسٹ ورک آؤٹ بھی اچھے سے کام کرے گا۔ جم کرتے یا گیم کرتے وقت ہمیں انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ یہ کھا کر جائیں گے تو ورک آؤٹ کرتے وقت تو آپ کے جسم میں بھرپور مقدار میں انرجی پیدا ہوگی، اس سے آپ اچھے سے ویٹ لفٹنگ یا گیم کر پائیں گے اور آپ جلدی بھی نہیں تھکیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ انرجیٹنگ ہونے لگیں گے اور جسم کی کمزوری
آہستہ آہستہ دور ہونے لگے گی اور جسم میں سستی اور ہرسم اور ہر وقت تھکا تھکا محسوس ہونا بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چہرے کی رونق بھی بحال ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ کو ایک پازیٹیو ایفیکٹ اپنی باڈی پر دیکھنے کو ملے گا۔ ایک اور چیز جو کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، کافی لوگ اس مسئلہ یعنی کہ قبض کانسٹیپیشن کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جو کہ ان کی لائف پر کافی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ لیکن اس خوراک کا استعمال آپ کو قبض سے بھی نجات دلائے گا اور بتائے گئے طریقے سے کھانے سے آپ کا ڈائجیشن پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، ساتھ ہی آپ کی امیونٹی پاور بھی بڑھ جائے گی، جس سے بار بار بیمار پڑنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں کچھ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہیں، یہ امیونٹی کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ کی امیونٹی بڑھے گی تو آپ کو بیماریاں لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور خون بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھے گی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہے یا پھر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو اس خوراک کو کھانے سے بہت زیادہ آپ کے جسم پر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا۔ آپ کے بال اچھے طریقے سے اگ سکتے ہیں اور آپ کی میموری بھی اس سے سٹرونگ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے زیادہ چیزوں کو بہتر طریقے سے یاد رکھ سکیں گے۔ جو لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں اور وہ وزن کنٹرول نہیں کر پاتے، ایکسرسائز کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے یہ خوراک بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ آپ کے پیٹ کو لمبے سمے تک فل رکھے گا، جس سے آپ کو موٹاپا کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور جو لوگ فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی سپورٹ میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوراک بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لگاتار اس خوراک کو کھانے سے آپ میں انرجی بڑھے گی اور بنا تھکے بہت دیر تک آپ گیم کر پائیں گے۔ اس خوراک کا استعمال ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جسم تندرست ہے تو زندگی میں آپ کسی بھی چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات کا خاص خیال ضرور رکھیں، جو لوگ اس خوراک کو کھائیں گے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل بھی ورک آؤٹ یا فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ ان دوستوں کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس خوراک کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں ضرور کریں، چاہے تھوڑی بہت کریں۔ پورے دن بیٹھے رہنا یا لیٹے رہنا اس خوراک کو کھانے پر کوئی اثر نہیں دکھائے گا یا پھر آپ کو بالکل بھی اس کے ریزلٹ نہیں ملیں گے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو ضرور رکھیں، چاہے کچھ دیر رننگ کر لیں، باہر نہیں جا سکتے تو گھر پر ہی اسکیپنگ یا پھر ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے ایکٹیو رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔